ادھر یوسف صلاح الدین اپنے منصوبے کے دھندلے خد و خال میں رنگ بھر رہا تھا اور ادھر باربک نئی سازش کی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ انہی دنوں یوسف نے ایک نیا حکم جاری کیا تھا جس کے مطابق مصر کا کوئی امیر بھی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ملک کی سرحد سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یوسف نے اپنا مضبوط ترین شعبہ جاسوسی بھی قائم کیا تھا جس کے کارندے دن رات گھوم کر عمرا کے ہاں آنے جانے والوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے خصوصی طور پر نگران جاسوس مقرر کیے تھے۔ یہ دونوں باطنی عمرا یوسف کے نئے انتظامات سے انتہائی ناخوش تھے۔ ایک بار ان دونوں نے خلیفہ عاضد کی خدمت میں حاضر ہو کر یوسف کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے تو ہمیں قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ خلیفہ عاضد نے مصلحت و سیاست سے کام لیتے ہوئے ابو جعفر اور علی ناصری کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ غدار شاور کی وجہ سے یہ ناخوشگوار قدم اٹھایا گیا ہے۔ کچھ دن بعد ملک کی سیاسی فضا صاف ہو جائے گی تو اس قسم کی ساری پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ خلیفہ عاضد نے ان دونوں مصری عمرا پر ظاہر کر دیا تھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب وہ ابو جعفر اور علی ناصری کو کس طرح بتاتا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محصور سمجھ رہا ہے۔ ابو جعفر اور علی ناصری بظاہر خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے مگر ان کے دلوں میں یوسف کے خلاف نفرت کا شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک بار پھر باربک ابو جعفر اور علی ناصری سر جوڑ کر بیٹھے اور یوسف کو قتل کرنے کا نیا منصوبہ تراش لیا۔ دوسرے دن 25 فدائین اپنی رسوائی اور بربادی کا ماتم کرتے ہوئے قصر وزارت پر آئے۔ ان فدائین کا ظاہری حلیہ آفت زدہ لوگوں جیسا تھا، پرانے کپڑے جن میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر پہلی ہی نظر میں یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ انتہائی مفلوق الحال لوگ ہیں۔ بعض کے چہروں سے ہلکا ہلکا خون بھی بہہ رہا تھا جیسے وہ کسی کے جبر و تشدد کا شکار ہوئے ہیں۔ باربک کے فدائیوں نے قصر وزارت کے دروازے پر پہنچ کر انتہائی دل سوز اور جگر خراش آوازوں میں فریاد شروع کر دی، خلیفۃ المسلمین، فریاد ہے، آپ کے ہوتے ہوئے غریبوں کی بستی برباد ہے۔ یہ شور ماتم اس قدر تیز تھا کہ قصر وزارت کے مسلح محافظ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر جب ان فریادیوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روتے ہو تو انہوں نے اپنے بال نوچ ڈالے اور چہرے پر خاک ملنے لگے۔ تمہیں کیا بتائیں کہ ہم پر کیا گزری ہے، اگر ہو سکے تو ہمیں خلیفۃ المسلمین کے حضور پیش کر دو، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ ان کے دور اقتدار میں ہم پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین کسی سے نہیں ملتے، قصر وزارت کے ایک محافظ نے فریادیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ہم اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جائیں؟ ایک فریادی نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا۔ اگر خلیفۃ المسلمین شکستہ حالوں اور غمزدوں کی فریاد نہیں سنتے تو پھر اپنی تلواریں نکالو اور ہمیں قتل کر ڈالو۔ یہ کہہ کے وہ فریادی مسلح محافظ کی طرف بڑھا اور اس کی تلوار نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ محافظ نے بڑی مشکل سے اس فریادی کو روکا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اتنے مایوس نہ ہو، تمہاری فریاد وزیر اعظم یوسف سنیں گے اور تمہارے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا، وہ بہت منصف و عادل انسان ہیں۔ تو پھر ہمیں انہی کے پاس لے چلو، دوسرے فریادی نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ ہماری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے۔ ابھی دوسرے فریادی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ تیسرے فریادی نے چیخ کر کہا، قانون کے نگہبانوں، اب تک تو ان کی عزتیں لٹ بھی چکی ہوں گی، انصاف سے بھی کیا ہوگا، ہمارے ناموس کا خون تو ہو چکا۔ فریادیوں کی فریاد اس قدر لرزہ خیز تھی کہ قصر وزارت کے محافظ کانپ کر رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک محافظ بھاگتا ہوا عمارت کے اندر گیا۔ طویل راہداری طے کر کے جب یوسف کے کمرے کے قریب پہنچا تو دروازے پہ 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ آنے والے محافظ نے فریادیوں کی رودات بیان کی۔ یوسف کا ذاتی محافظ خالد ابن عامر کمرے میں داخل ہوا جہاں یوسف اور اس کا معتمد ساتھی امیر عز الدین بہت اہم سیاسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ خالد ابن عامر کو دیکھ کر یوسف کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ امیر، میں اس مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں مگر مجبوری یہ تھی کہ آپ کو اس خبر سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ کیسی خبر؟ یوسف اور امیر عز الدین نے چونک کر محافظ کی طرف دیکھا۔ کسی ظالم نے غریبوں کی ایک بستی کو تباہ کر دیا ہے، اس کے رہنے والے قصر وزارت کے دروازے پر کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں اور بڑے دردناک لہجے میں خلیفۃ المسلمین کے انصاف کو آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف کے چہرے پر اذیت و کرب کا رنگ نمایاں ہو گیا اور مضطرب لہجے میں کہنے لگا، ان برباد حالوں کے نمائندے کو یہاں بھیج دو۔ محافظ خاص خالد ابن عامر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر، تم نے سنا؟
یکایک یوسف صلاح الدین کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ پوری انسانی بستی کو تباہ کر دینا ہمارے خلاف کھلی سازش ہے کہ اس طرح دشمن ہمیں ناکام ثابت کرنا چاہتا ہے۔ امیر عز الدین کے چہرے پر بھی پریشانی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ ابھی وہ دونوں اس ہولناک خبر کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یکایک دروازے پر ایک شور سا سنائی دیا۔ یوسف کا محافظ خاص فریادی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، تم میں سے بس ایک آدمی اندر جا سکتا ہے۔ جواب میں باقی فریادی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہم سب اندر جائیں گے اور وزیر اعظم کو اپنی حالت زار دکھائیں گے۔ ابھی یوسف اور امیر عز الدین صورتحال کو سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ ان فریادیوں نے تیزی سے اپنے پھٹے پرانے کپڑے کے اندر چھپے ہوئے خنجر نکال لیے۔ دونوں محافظ اس آفت ناگہانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب تک وہ دونوں اپنی شمشیریں بے نیام کرتے، باربک کے فدائیوں نے اپنے چمکتے خنجر سے یوسف کے محافظین خاص پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ بڑی ہنگامی صورتحال تھی، لیکن محافظین نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے۔ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، مگر ان دونوں نے اپنے آپ کو دیوار بنا کر دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ تمام فدائین ان دونوں پر مسلسل خنجروں کے وار کر رہے تھے اور وہ اونچی آواز میں چیخ رہے تھے، امیر، آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں، یہ فریادی نہیں، مسلح حملہ آور ہیں۔ یہ سن کر یوسف اور امیر عز الدین نے بڑی تیزی سے اپنی تلواریں بے نیام کیں۔ پھر امیر عز الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دونوں محافظ کچھ دیر تک چیختے رہے، پھر ان کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد باربک کے فدائین نے مل کر پوری طاقت سے دروازے کو توڑنا چاہا، مگر یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے آہنی گرز بھی بڑی مشکل سے توڑ سکتے تھے۔ یوسف نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا تھا کہ حملہ آور گرزوں سے لیس نہیں ہیں۔ یہ ایک اطمینان بخش صورتحال تھی۔ پھر یوسف اور امیر عز الدین دروازے کے قریب اس طرح شمشیر بدست کھڑے تھے جیسے عقاب اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ محافظین کی آوازیں سن کر قصر وزارت کے دوسرے نگہبان بھی اس طرف دوڑ پڑے تھے۔ فدائین کے لیے فرار ہونے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ یوسف کے محافظوں کی شمشیروں نے چند لمحوں میں فدائین کا صفایا کر دیا۔ کچھ فدائین نے خود کو محصور پا کر اپنے خنجر پھینک کر مارے اور قتل ہو گئے۔ بس ایک فدائی اس نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر جب وہ آگے پہنچا تو دوسرے محافظین نے اسے گھیر لیا۔ پھر کوئی راہ فرار نہ پا کر اس فدائی نے اپنا ہی خنجر اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ قصر وزارت کے محافظین نے اسے زندہ گرفتار کرنا چاہا، مگر جب وہ قریب پہنچے تو فدائی بلند آواز میں کسی کو پکار رہا تھا، اے میرے پیر و مرشد، میں آپ کے دیدار کو حاضر ہو رہا ہوں، اپنی جنت میں میرا استقبال کیجیے۔ یہ کہتے کہتے فدائی کی گردن ڈھلک گئی۔ قصر وزارت کے محافظوں نے بڑی حیرت سے مرنے والوں کی طرف دیکھا۔ خنجر کا زخم معمولی تھا، مگر پھر بھی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب تمام فدائی قتل ہو چکے تو محافظوں نے دروازے کے قریب آ کر پکارا، امیر، باہر آ جائیے، اب کوئی خطرہ نہیں، تمام حملہ آور ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ امیر عز الدین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پہلے خود آگے بڑھا، پھر یوسف باہر آیا۔ دروازے پر دونوں محافظین خاص کی لاشیں پڑی تھیں اور ان کے جسموں پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے۔ اپنے جانثاروں کی یہ حالت دیکھ کر یوسف کی آنکھیں بھیگ گئیں اور امیر عز الدین بھی آبدیدہ ہو گیا۔ تھوڑے فاصلے پر دو اور محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں کے جسموں پر زخموں کے معمولی سے نشان تھے۔ یوسف نے بڑے تعجب سے اپنے محافظوں کی لاشیں دیکھیں، پھر اسے قریب ہی پڑے ہوئے دو خنجر بھی نظر آئے جن کا تعلق حملہ آوروں سے تھا۔ یوسف نے اس شخص کی لاش بھی دیکھی جس نے خنجر سے خودکشی کی تھی۔ پھر طبیب خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ حملہ آوروں کے خنجر خوفناک زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اگر یہ خنجر جسم کو چھو لے اور ذرا بھی خون نکل آئے تو ان میں پوشیدہ زہر بہت تیزی کے ساتھ بدن میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یوسف نے اسی وقت غریبوں میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور شکرانے کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر ان محافظوں کو طلب کیا گیا جنہوں نے ایک فدائی کو خودکشی کرتے دیکھا تھا اور بار بار وہ الفاظ دہرانے کے لیے کہا جو مرنے والے نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کے بعد یوسف فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے رازدارانہ انداز میں پورا واقعہ سنانے کے بعد خودکشی کرنے والے حملہ آور کے آخری الفاظ دہراتے ہوئے بولا، شیخ، مجھے یہ بتائیے کہ ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے اور مرنے والے نے کس کو پکارا تھا؟
یوسف کی گفتگو سن کر کچھ دیر کے لیے فقیہ ضیاء الدین کے چہرے پر خوف کا رنگ ابھر آیا اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ کیا ہوا شیخ؟ ضیاء الدین عیسیٰ کی یہ کیفیت دیکھ کر یوسف بھی کچھ گھبرا سا گیا۔ وہ لعنت زدہ لوگ تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے بہت اداس لہجے میں کہا، اللہ ان دونوں جانثاروں کی مغفرت کرے جو تمہاری ڈھال بن گئے۔ اس کے بعد فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے یوسف صلاح الدین کو حسن بن صبا، اس کی جنت اور فدائین کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں۔ اس انکشاف پر یوسف حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر کی سرزمین پر حسن بن صبا کے پیروکار موجود ہیں۔ یقیناً فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، یہ پرپیش سازش اور منظم حملہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے۔ انہیں کوئی روکنے والا نہیں؟ یوسف نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ کون روکے؟ ایک بار پھر فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ اداس ہو گئے تھے۔ یہاں ہر با اختیار شخص اپنی الگ جنت بنائے بیٹھا ہے اور مخلوق خدا گمراہی کے جہنم میں جلی جا رہی ہے۔ اب تم آئے ہو تو کچھ امیدیں ہوں چلی ہیں کہ شاید یہ آگ بجھ جائے۔ انشاءاللہ ایک دن بدعقیدگی کی یہ دوزخ بجھے گی اور مخلوق خدا اس جنت کے راستے پر چل پڑے گی جس کا اہل ایمان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوسف نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، کیا آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہاں حسن بن صبا کے ماننے والے کہاں کہاں رہتے ہیں اور ان کی جنتیں کہاں کہاں آباد ہیں؟ یہ لوگ بہت منظم ہیں، اس لیے زیر زمین رہتے ہیں۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے یوسف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ لوگ کبھی کھل کر سامنے نہیں آتے، اس قدر مصلحت پسند ہوتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے مطابق عقیدہ بدلتے رہتے ہیں، اپنے فرقے کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے ہماری صفوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر کون کھڑا ہے، وہ باطنی ہے یا صحیح العقیدہ مسلمان۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کی گفتگو سن کر یوسف کے چہرے پہ شدید مایوسی کے آثار ابھر آئے۔ اس طرح تو ہم زندگی بھر اسلام کے دشمنوں کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ فقیہ ضیاء الدین نے یوسف کے چہرے سے اس کی دل شکستگی کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی انتہائی محبت آمیز لہجے میں حوصلہ دیتے ہوئے بولے، میرے روحانی فرزند اتنی جلدی ہمت نہ ہارو، بس پوری سچائی سے ان کی تلاش جاری رکھو۔ اللہ اپنی لازوال طاقت کے ہر زاویے اظہار پر قادر ہے۔ ایک دن وہ خود ہی پکاریں گے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بدگمانی اور تہمت ترازی سے ڈرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ باطنیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، اس لیے میں نہیں جانتا کہ ابو جعفر اور علی ناصری کا تعلق حسن بن صبا کی جماعت سے ہے یا نہیں۔ یہ دونوں امراء انتہائی زمانہ ساز اور فتنہ پرور ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو اپنی چھوٹی سی عمارت بچانے کے لیے صلیبیوں کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دے دیں۔ ایک زمانے میں یہ دونوں غدار شاور کے ہمنوا تھے، مگر جب شاور کی گردش کا زمانہ شروع ہوا تو انہوں نے ہواؤں کا رخ پہچان کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور بھرے دربار میں خلیفہ آزد کے پاؤں پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ تم ہر حال میں ان دونوں کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھنا، اور اگر کبھی یہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم بھی کھا بیٹھیں تو ان کا ہرگز اعتبار نہ کرنا۔ فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ سے طویل گفتگو کے باوجود حسن بن صبا کے ماننے والے گروہ کا پتہ تو نہیں چل سکا، مگر یوسف پر امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری کی منافقانہ شخصیت بے نقاب ہو گئی۔ پھر یوسف نے تنہائی میں اپنے معتمد خاص امیر عز الدین سے مشورہ کیا۔ امیر عز الدین یوسف سے عمر میں بڑا بھی تھا اور بہت زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ اس سنگین معاملے کے ہر پہلو پر طویل غور و فکر کے بعد اس نے یوسف کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ابو جعفر اور علی ناصری کو آزمانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ مرنے والوں کو ان کے آدمی ثابت کر دیا جائے۔ ہم یہ بات کس طرح ثابت کر سکتے ہیں جبکہ حملہ آوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے؟ یوسف نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا۔ ان دونوں کے نام فرمان جاری کر دیا جائے کہ وہ قصر وزارت آ کر اپنے آدمیوں کی لاشیں لے جائیں۔ امیر عز الدین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ابو جعفر اور علی ناصری لاشیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے، پھر ہم اپنی تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک نہایت گہری چال تھی جسے یوسف نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا نہایت قلق تھا۔ وہ ساحل کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر اچانک ایک تند و تیز موج نے انہیں غرق کر دیا۔
اس غم کے ساتھ ایک خوشی بھی تھی کہ وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ جاتا تو یہ خوفناک راز فاش ہونے کا اندیشہ تھا کہ جس کے نتیجے میں باربک ابو جعفر اور علی ناصری کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ پھر جب امیر عز الدین کے ذریعے ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف کا فرمان پہنچا تو کچھ دیر کے لیے ان دونوں کا رنگ فق ہو گیا۔ پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب پر قابو پایا اور امیر عز الدین کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ جرأت کیسی ہوئی کہ تم ہم جیسے شرفاء پر اس طرح الزام تراشی کرو؟ امیر عز الدین کو اس لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے محافظ سپاہیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر امیر عز الدین کے ساتھ پورا فوجی دستہ تھا۔ مجبوراً انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر جب خلیفہ عاضد نے مصری امرا کی گرفتاری کی خبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے قصر وزارت پہنچ کر یوسف کو وزارت سے برطرف کر دیا اور اسی وقت مصر سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا۔ یوسف نے بڑی حیرت سے خلیفہ عاضد کا حکم سنا، مگر فوری طور پہ کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مصر کے حکمران کی طرف دیکھتا رہا۔ تم نے میرا حکم سن لیا؟ اس بار خلیفہ عاضد نے چیخ کر کہا۔ سن لیا۔ یوسف کی آواز مدھم تھی، مگر اس سے استقامت جھلک رہی تھی۔ تو پھر اسی وقت سامان سفر باندھو اور مصر کی حدود سے نکل جاؤ۔ خلیفہ عاضد کے لہجے میں وہی آمرانہ سختی تھی۔ امیر عز الدین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسی کے مشورے سے یوسف نے یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا اور مصر کے دو معزز امرا ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کر لیا تھا، اور اسی گرفتاری کے سلسلے میں یوسف کو مصر کی وزارت عظمیٰ کے منصب سے معزول ہونا پڑا تھا۔ امیر عز الدین اپنی اس غلطی پر دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا تھا کہ یوسف کی آواز ابھری، خلیفہ محترم، میرا جرم؟ تم مجھ سے اپنا جرم پوچھتے ہو؟ خلیفہ عاضد کا لہجہ کچھ غضبناک ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر تمہاری بے شمار غلطیاں معاف کر دی تھیں کہ جوش جوانی میں انسان سے کوتاہیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں، مگر یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری طرف سے چشم پوشی کی، جس کے نتیجے میں آج تم نے وہ گل کھلا دیا کہ میں اپنی سلطنت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابو جعفر اور علی ناصری صرف عمرہ ہی نہیں، میرے ذاتی دوست بھی ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ان دونوں معززین شہر کے ساتھ ایسا ذلت آمیز سلوک کرو گے۔ خلیفہ محترم، نہ وہ آپ کے دوست ہیں اور نہ مملکت کے۔ یوسف کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر اس سے بے خوفی نمایاں تھی۔ میں نے آپ کے دو دشمنوں کو گرفتار کیا ہے۔ اگر ابو جعفر اور علی ناصری بروقت نہ پکڑے جاتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جو لوگ مجھے قتل کرنے آئے تھے وہ اپنا رخ قصر خلافت کی طرف بھی موڑ سکتے تھے۔ خلیفہ عاضد اقتدار کے نشے میں یوسف کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جب یہاں آئے تھے تو ایک معمولی سپاہی تھے، مگر میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پہ بٹھا دیا۔ پھر تم اپنی حیثیت بھول گئے۔ غلام تھے، اس لیے آقاؤں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے یوسف کے جوان خون میں آگ سی لگ گئی، مگر اس نے فہم و فراست اور ضبط و تحمل کے پانی سے اس آگ کو بجھا دیا۔ خلیفہ محترم، میں غلام ہی سہی، مگر آپ کی مملکت کے لیے میرے چچا اسد الدین شہر کو اور خود میری خدمات بہت ہیں، جنہیں آپ جوش و جذبات میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے تجھے اور تیرے چچا کو ان خدمات کا اتنا صلہ دیا کہ تم دونوں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خلیفہ عاضد مسلسل صلاح الدین کی تحقیر کر رہا تھا، مگر ہماری کریمانہ نوازشات کا صلہ جو تو نے دیا ہے اسے ہم زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے۔ یوسف نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مزید وضاحتیں پیش کرنی چاہییں، لیکن خلیفہ عاضد نے اسے اس طرح جھڑک دیا جیسے وہ مصر کا وزیر اعظم نہ ہو، اس کا زر خرید غلام ہو۔ بس ہمارا آخری کرم یہ ہے کہ ہم تجھے مصر سے زندہ و سلامت جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ تیرے اس جرم کی سزا کچھ اور تھی۔ اگر خلیفہ عاضد کے اختیار میں ہوتا تو وہ یوسف کو بے دریغ قتل کرا دیتا، لیکن وہ سلطان محمود زنگی کی فوجی طاقت سے خوفزدہ رہتا تھا کہ اگر صلاح الدین کو کچھ ہو گیا تو پورا مصر زنگی فوج کی یلغار کا ہدف بن جائے گا۔ اب یوسف کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ خلیفہ محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مصر کو میری ضرورت ہے۔ جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر یوسف خلیفہ عاضد کے کمرے سے نکل گیا۔ امیر عز الدین بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔
خلیفہ عاضد کے لیے یوسف کا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ شدت غضب سے کانپنے لگا۔ آخر ایک غلام کس بنیاد پر اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے؟ خلیفہ عاضد نے خود سے سوال کیا۔ پھر اس نے اپنے محافظ دستے کے فوجیوں کو طلب کرتے ہوئے حکم دیا، یوسف کو اسی وقت گرفتار کر کے ہمارے حضور میں پیش کیا جائے۔ خلیفۃ المسلمین، ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل سے قاصر ہیں، بیک زبان کئی سپاہیوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارا کوئی اور آقا ہے جس کے فرمان پہ تم عمل کر رہے ہو؟ خلیفہ عاضد نے شدید طیش کے عالم میں اپنے ہی محافظ سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارا آقا تو صرف اللہ ہے۔ ایک سپاہی نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، آپ صرف ہمارے حکمراں ہیں، مگر ہماری شمشیریں یوسف کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک لمحے میں خلیفہ عاضد پہ ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ اس نے فوری طور پہ تمام محافظوں کو اپنے کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب آخری سپاہی بھی خلیفہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر ایک جام لبریز کیا اور اسے حلق سے نیچے اتار لیا۔ خلیفہ عاضد کے نزدیک اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ کچھ دیر بعد مشروب نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، یہاں تک کہ اعصاب کا تناؤ کم ہونے لگا۔ اب خلیفہ عاضد کسی قدر سکون سے صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ ذاتی محافظوں کے انکار نے ثابت کر دیا تھا کہ یوسف نے اس کے گرد اپنے فرمانبردار سپاہی کا حصار کھینچ دیا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت تھی کہ خلیفہ عاضد کے محافظ سپاہیوں میں شاور کے جاسوس موجود تھے جنہیں یوسف نے بڑی ذہانت کے ساتھ محل سے باہر نکال پھینکا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں خلیفہ عاضد محافظوں کی تبدیلی کو بھی یوسف کی ایک شاطرانہ چال سمجھ رہا تھا۔ پھر یکایک خلیفہ عاضد کے کانوں میں یوسف کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہے تھے، جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کی بازگشت نے ایک بار پھر خلیفہ عاضد کے غصے کی آگ کو بھڑکا دیا۔ اس غلام کا مقصد خاص اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی سلطنت پہ قبضہ کر لے؟ خلیفہ عاضد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ یوسف کے 2000 سپاہی پوری مصری فوج کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ عاضد نے ایک اور منصوبہ تراش لیا۔ پہلے اپنے 2000 محافظوں کو قتل کرا دیا جائے، پھر یوسف صلاح الدین کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ عاضد کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا۔ پھر خلیفہ عاضد نے مصری افواج کے سالار عبداللہ خرشی کو خلوت میں طلب کر کے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مصری افواج سو رہی ہیں۔ عبداللہ خرشی نے حیرت سے خلیفہ عاضد کی طرف دیکھا اور سپاہیانہ لہجے میں کہا، آج سے زیادہ ہماری افواج کبھی ہوشیار نہیں رہیں، ہر سپاہی جاگ رہا ہے اور ہر مورچہ مضبوط ہے۔ یہ کیسی بیداری ہے اور کیسی مضبوطی ہے کہ مصر کے 2 معزز ترین امراء ابو جعفر اور علی ناصری کو میری اجازت کے بغیر زندان کے حوالے کر دیا گیا۔ خلیفہ نے اپنے سپاہ سالار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ان دونوں کا جرم ثابت ہو چکا ہے، وہ ملک و ملت کے دشمن ہیں۔ سپاہ سالار نے نہایت بے باکانہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کو اطلاع دیتے پھر بحث و مباحثہ کرتے، اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کرنے کی اجازت لیتے۔ سپاہ سالار عبداللہ قرشی کا جواب سن کر خلیفہ عاضد کے دل و دماغ جل اٹھے اور وہ چیخ کر بولا، کیا تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو؟ خلیفہ محترم، یہ ہماری مجبوری ہے۔ عبداللہ خرشی کا لہجہ نرم تھا۔ کون تمہیں مجبور کر رہا ہے؟ خلیفہ عاضد اور زور سے چیخا، کیا تمہیں ایسا کرنے کے لیے یوسف نے مجبور کیا؟ وہ ملک و ملت کے وفادار ہیں۔ عبداللہ قرشی نے مبہم جواب دیا۔ وہ کھل کر بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ سیاسی صورتحال کا یہی تقاضا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں یوسف کو برطرف کر چکا ہوں۔ خلیفہ عاضد نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اسے فوری طور پر مصر کی حدود سے نکال دو اور وہ سرکشی کرے تو اسے زندان کے حوالے کر دو۔ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی، مجبوراً سالار عبداللہ قرشی کو بھی واضح الفاظ میں جواب دینا پڑا۔ خلیفہ محترم، آپ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جا سکتی۔ میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی ایسے احکام جاری کرنے سے گریز کریں، ورنہ یہ صورتحال آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سالار عبداللہ قرشی خلیفہ مصر کے خصوصی کمرے سے نکل گیا۔ خلیفہ عاضد چند لمحوں تک تو سکتے کی حالت میں رہا،
پھر پوری طاقت سے چیخا، کیا تم نمک حرام لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے؟ اس چیخ کا خلیفہ عاضد کے دل پر بہت برا اثر پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مصر کے تمام شاہی طبیب خلیفہ عاضد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہر زاویے سے تشخیص کی گئی۔ پھر تمام طبیبوں نے مصر کے حکمران کو ایک ہی مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ خود کو تمام فکروں سے دور رکھیں ورنہ کسی بھی وقت دل و دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ طبیبوں کے جانے کے بعد خلیفہ عاضد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، کسی کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا فکر ہے؟ زندہ ہوں مگر مجھ سے زندگی چھینی جا چکی ہے۔ میں دنیا کی نظروں میں مطلق العنان حاکم ہوں مگر میرا ہر فرمان بے اثر ہے۔ خلیفہ عاضد کے لہجے سے اس قدر مایوسی جھلک رہی تھی کہ آخر وہ اپنی بے کسی پر رونے لگا۔ مصر کے سپہ سالار عبداللہ قرچی نے خلیفہ عاضد سے ہونے والی گفتگو بے کم و کاست یوسف صلاح الدین کو منتقل کر دی تھی۔ اس خصوصی نشست میں امیر عز الدین بھی شامل تھا۔ پھر طویل غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد یوسف نے اپنے دونوں معتمد ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واقعتاً ہم لوگ بہت مجبور ہیں۔ اگر خلیفہ کو مکمل آزادی دی جاتی ہے تو ابو جعفر اور علی ناصری جیسے گمراہ انسان دوبارہ طاقت میں آ جائیں گے اور مخلوق خدا اسی طرح اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی، یا پھر اہل ایمان پر اس قدر تشدد کیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو کر خلیفہ اور اس کے ہم نواؤں کے نظریات قبول کر لیں گے۔ ہمارے جیتے جی یہ ممکن نہیں، سالار عبداللہ قرچی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم ہر حال میں مزاحمت کریں گے، یا تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے یا خود ہی پیوند زمین ہو جائیں گے۔ سالار عبداللہ قرچی کے ان جذبات پر یوسف نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تینوں نے مل کر قسم کھائی کہ حق کے راستے میں ہر مصیبت برداشت کریں گے۔ اس کے بعد یوسف، سالار عبداللہ قرچی اور امیر عز الدین خلیفہ عاضد کی عیادت کو حاضر ہوئے۔ یوسف نے پرزور الفاظ میں یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کی عزت کو کسی قسم کا خطرہ ہے اور نہ آپ کی جان کو۔ بس ہمیں خاموشی سے ان فتنہ گروں کے خلاف کارروائی کرنے دیں جن سے ملک و ملت دونوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ خلیفہ عاضد نے تینوں کا رسمی شکریہ ادا کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس کا دل ان کی طرف سے صاف ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ خلیفہ عاضد نے جبراً اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی مگر اس کے دل میں نفرت کا آتش فشاں دہک رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کا شاطرانہ ذہن ان تینوں کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ یوسف کئی بار قید خانے میں جا کر ابو جعفر اور علی ناصری سے یہ سوال کر چکا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو زہر آلود خنجروں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے مرتے وقت اپنے کسی پیر مرشد کو پکارا تھا۔ وہ دونوں بڑی سختی کے ساتھ انکار کر رہے تھے۔ یہ صرف دشمن کی الزام تراشی ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یوسف نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا، مگر جب وہ دونوں فتنہ گر مسلسل انکار کرتے رہے تو وزیر اعظم مصر غضبناک ہو گیا۔ میں نے حجت تمام کر دی، اب میں آزاد ہوں اور تم دونوں سے حقیقت اگلوانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کی اس تنبیہ کو محض لفاظی سمجھا اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ دراصل ان دونوں کو یقین تھا کہ جلد ہی خلیفہ عاضد مداخلت کرے گا اور انہیں زندان کی تاریکی اور تنہائی سے نکال کر لے جائے گا، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھے کہ بساط الٹ چکی ہے اور مصر کا حکمران شطرنج کے اس بادشاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا جو چاروں طرف سے دشمن کے مہروں میں گھر چکا ہے۔ آخر صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کا کھانا بند کر دیا۔ اب ان دونوں کا گزارا صرف پانی پر تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نوجوان صلاح الدین بظاہر ایک معمولی مگر انتہائی خطرناک ترکیب استعمال کرے گا۔ وہ دونوں ایک دن کا فاقہ تو برداشت کر گئے مگر دوسرے روز سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ پھر تیسرے دن صلاح الدین قید خانے میں آیا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ ابو جعفر غصے میں کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، ہم مر جائیں گے مگر تیرے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ کہتے کہتے ابو جعفر پسینے میں نہا گیا اور اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ پھر وہ شدید نقاہت کے باعث چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ ابو جعفر کی یہ حالت دیکھ کر صلاح الدین مسکرایا، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم آہستہ آہستہ موت کا مزہ چکھو۔ اس وقت سے ڈرو جب تم پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر ہم مر گئے تو تجھے کون بتائے گا کہ وہ حملہ آور کس سے تعلق رکھتے تھے؟ علی ناصری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس پر ابو جعفر سے زیادہ ذوف طاری تھا۔
وہ دشمنان اسلام بھی ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو جائیں گے، صلاح الدین نے بے نیازانہ انداز میں کہا، مگر تم دونوں کی موت سے ملت اسلامیہ کو بڑا فائدہ ہوگا، اس طرح اللہ کی زمین دو فتنہ گروں سے پاک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین زندان سے نکل گیا۔ پھر ابو جعفر اور علی ناصری اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور خلیفہ عاضد کے لیے نازیبہ کلمات ادا کرنے لگے کہ اسی نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ چوتھے دن ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور درخواست کرنے لگے کہ انہیں سوکھی روٹیاں ہی دے دی جائیں کہ وہ کم سے کم سانس تو لے سکیں۔ یوسف نے فوراً زندان کے محافظ کو حکم دیا کہ وہ دونوں امراء کے شایان شان کھانا پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ابو جعفر اور علی ناصری بھوکے گداگروں کی طرح لذیذ غذا پر ٹوٹ پڑے۔ 4 دن بعد دونوں کے شکم کی آگ بجھی تھی، اس لیے ان پر نشہ سا طاری ہو گیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے بیک زبان کہا، ہم اس شرط پر اس پس پردہ شخصیت کا نام بتانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری جان بخشی کی ضمانت دی جائے اور ہمیں ہمارے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ یوسف کچھ دیر تک ابو جعفر اور علی ناصری کی پیشکش پر غور کرتا رہا، پھر اس نے ان کی دونوں شرطیں مان لیں۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے چہروں پر مسرت کا وہ رنگ ابھر آیا جو موت کی سزا سے چھوٹ جانے والوں کی شکلوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شرط اور بھی ہے، علی ناصری نے چونک کر کہا، جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کیا؟ یوسف نے اطمینان سے کہا، ہم دونوں کا نام پردہ راز میں رکھا جائے گا۔ علی ناصری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اس کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ چند لمحوں تک یوسف نے گہری نظروں سے دونوں کی کیفیات کا جائزہ لیا، پھر ان کی یہ شرط بھی مان لی۔ وہ باربک کے فدائی تھے، ابو جعفر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور باربک حسن بن صباح کا شاگرد خاص ہے۔ تم دونوں اپنی جانیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، یوسف نے سخت لہجے میں کہا۔ جس کی روحانیت اور ریاضت کے قصے سارے مصر میں مشہور ہیں، وہ ایک شیطان کا مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو باربک کا کمال ہے کہ اس نے اپنے چہرے پہ اتنی دبیز نقاب ڈال رکھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں جھانک سکتا۔ علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں نہیں مانتا۔ صلاح الدین کے لہجے کی سختی برقرار تھی، تم مجھے فریب دے رہے ہو، اور ایک فریب کار کی سزا یہی ہے کہ تم دونوں اسی زندان کے اندھیرے میں بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ یہ کہتا ہوا صلاح الدین کھڑا ہو گیا۔ علی ناصری نے فوراً ہی یوسف کے پاؤں پکڑ لیے، اگر ہمارے پیش کردہ ثبوت غلط ثابت ہوں تو ہمیں بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ یوسف نے ایک نظر علی ناصری کی طرف دیکھا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ یہ یوسف کی ایک گہری چال تھی جسے ابو جعفر اور علی ناصر سمجھنے سے قاصر رہے۔ دراصل وہ باربک کے بارے میں پوری تفصیل جاننا چاہتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ باربک کو مصر کے باشندے نہایت احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے، ان میں باطنی بھی شامل تھے اور صحیح العقیدہ مسلمان بھی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر یوسف انتہائی تحقیق اور معلومات سے پہلے باربک پہ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس سلسلے میں اسے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو مصری باشندے اس کے خلاف ہو کر ایک ہنگامہ بھی کھڑا کر سکتے تھے۔ باربک کے سلسلے میں ابو جعفر نے گفتگو کی ابتدا کی تو صلاح الدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، یہ تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے، اگر تمہارا پیش کردہ کوئی دعویٰ سچ ثابت نہ ہو سکا تو پھر دردناک موت ہی تمہارا مقدر ہے۔ یوسف نے ایک بار پھر اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا، اور دونوں کے اعصاب پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ پھر علی ناصری نے باربک کی نقاب کشائی کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ساحر ہے، خدا نے اس کی زبان میں ایسی تاثیر بخشی ہے کہ سننے والے مسحور ہو کر رہ جاتے ہیں، مزید یہ کہ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ہے کہ اس سے کوئی نظر نہیں ملا سکتا، یہی وجہ ہے کہ مصر کے بیشتر لوگ اسے ولی سمجھتے ہیں۔ یوسف بہت غور سے علی ناصری کی باتیں سن رہا تھا۔ باربک کی کوئی کرامت؟ یکایک اس نے ناصری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، باربک جس مریض کو پانی دیتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ علی ناصری نے باربک کی مشہور کرامت بیان کرتے ہوئے کہا، اور جسے پانی نہیں دیتا وہ مر جاتا ہے۔ یوسف نے کسی قدر حیرت سے علی ناصری کی طرف دیکھا، اور کیا کرامت ہے اس کی؟ باربک جس کے حق میں بد دعا کر دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ علی ناصری اس ساحر کی ایک اور خوبی بیان کر دیتا ہے، اگر باربک شاور سے ناراض نہیں ہوتا تو وہ اب تک مصر پہ حکومت کر رہا ہوتا۔ باربک کی بد دعا کی سبب شاور ہلاک ہوا اور آپ کے چچا اسد الدین کو بھی فتح حاصل ہو گئی۔ علی ناصری کا انکشاف سن کر صلاح الدین مسکرا دیا۔
اس کا مطلب ہے کہ مصر کا سارا انتظام باربک کی دعا اور بددعا کے تحت چل رہا ہے۔ یوسف کے لہجے میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ ہم نے آپ کے چچا مرحوم کو بھی سمجھایا تھا کہ وہ باربک کی خانقاہ میں حاضر ہو کر اس کی روحانی طاقتوں سے فیض یاب ہوں اور نہایت سکون اور اطمینان سے مصر پہ حکومت کرتے رہیں۔ علی ناصری نے ایک اور حیران کر دینے والا انکشاف کیا، مگر اسد الدین نے ہماری بات کو بڑی حقارت کے ساتھ جھٹلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ اچانک بیمار پڑے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سب باربک کی بددعاؤں کے اثرات تھے۔ علی ناصری کا خیال تھا کہ جوان سال یوسف اپنے چچا کی موت کا سبب سن کر غصے سے بھڑک اٹھے گا، لیکن مصر کے نوعمر وزیر اعظم نے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا اور علی ناصری سے مسکراتے ہوئے سوال کیا، تم دونوں باربک کے معتقد ہو یا منکر؟ ابو جعفر اور علی ناصری کے لیے یہ بڑا پریشان کن سوال تھا۔ ان دونوں کے ذہن بری طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ دونوں بیک وقت ایک ہی زاویے سے سوچ رہے تھے کہ اگر وہ باربک کے معتقد ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو یوسف ان کی جاں بخشی کے وعدے سے مکر بھی سکتا ہے۔ اس لیے دونوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے مصلحت اور جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہا، ہم دونوں کا باربک سے بس اتنا ہی تعلق ہے کہ کبھی کبھی اس کی روحانی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ہم نے اس کے عقائد کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ اس رسم و رواج کو دوستی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دونوں کا جھوٹ سن کر یوسف مسکرایا، اگر تم اس کی دوستی کا اقرار کرتے ہو تو ایسی مصیبت کے وقت باربک کی روحانی طاقت تمہارے کام کیوں نہیں آئی؟ علی ناصری نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک نیا جھوٹ تراشا۔ اسی وقت تو ہمیں اندازہ ہوا کہ باربک کی کرامتیں ایک ڈھونگ ہیں۔ وہ علل اعلان کہتا ہے کہ میرا ماننے والا جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے بھوکا رہ کر 3 دن تک قید خانے کے اندھیروں میں باربک کو ہزاروں بار پکارا، مگر وہ نہیں آیا۔ آخر ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی روحانیت ایک فریب ہے۔ یوسف دونوں کی گفتگو سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کا کوئی اور فریب بیان کرو جس کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اب کی بار ابو جعفر بولا، باربک کے ہزاروں فدائین مصر میں موجود ہیں، مگر کوئی اس راز سے آگاہ نہیں کہ وہ فدائین کہاں ہیں اور کس لباس میں ہیں۔ یوسف کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے علی ناصری سے ایک نیا سوال کر ڈالا، یہ بات کس طرح ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ حسن بن صباح کا ماننے والا ہے؟ تمہارے بقول باربک تقریر کا ماہر اور الفاظ کا جادوگر ہے۔ اس طرح وہ اپنی گمراہی سے انکار کرتے ہوئے خود کو صحیح العقیدہ مسلمان بھی ثابت کر سکتا ہے۔ بے شک وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر اپنی جنت کو کہاں لے جائے گا جو اس نے خانقاہ کے اندر زیر زمین آباد کر رکھی ہے؟ یہ سنتے ہی یوسف کے چہرے پر اطمینان کا گہرا رنگ جھلکنے لگا، جیسے کوئی مسافر بھٹکتے بھٹکتے اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔